اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59۔ یہ ہماری اہل سنت والجماعت احناف کی مسئلہ تقلید کے اوپر ایک دلیل ہے اور بہت مضبوط دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور جو اولی الامر ہیں، دین کے علوم کے ماہرین ہیں، مجتہدین ہیں، ان کی تقلید بھی ضروری ہے، ان کی اتباع بھی ضروری ہے۔ تو اب اس کے اوپر ایک دو باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کو اور سنائی جائیں گی، اور پھر کچھ وسوسے جو لوگوں کی طرف سے مسئلہ تقلید کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں ان کا جواب انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ اگر ہم نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم نے الحاد سے بچانا ہے، گمراہی سے بچانا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ والوں کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کریں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان کا تعلق جوڑیں، اور اللہ کے نیک بندوں کی محبت ان کے دل میں پیدا کریں، ورنہ لوگ قرآن و سنت کے نام پر آہستہ آہستہ الحاد کی طرف لے جاتے ہیں جب اللہ والوں پر اعتماد نہیں ہوتا۔ تو اگر اللہ والوں پر اعتماد ہوگا تو صراط مستقیم ہمیں ملے گا، اگر اللہ والوں پر اعتماد نہیں ہوگا تو قرآن کی تشریح بھی بندہ غلط کرے گا، نبی علیہ السلام کی حدیث کی تشریح بھی غلط کرے گا، قرآن و سنت کے نام پر، قرآن و حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ سارا خلاصہ ہے۔ تو اب اس کے اوپر ایک بات اور بھی سمجھیں کہ کئی لوگوں کی طرف سے یہ وسوسہ پیش کیا جاتا ہے جی تقلید کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ اگر یہ تقلید اتنا ضروری مسئلہ ہے تو پھر یہ قرآن سے دکھاؤ تقلید کا لفظ ہے قرآن پاک میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ہر لفظ کا قرآن میں ہونا ضروری نہیں۔ قرآن پاک اصول کی کتاب ہے، اس میں اصول بیان ہوئے ہیں، آگے اس کی تشریحات حدیثوں میں ہیں اور فقہا نے کی ہیں۔ مثال کے طور پر پورے قرآن میں آپ کو توحید کا لفظ نہیں ملے گا، پورا قرآن آپ پڑھ لیں، توحید کا لفظ نہیں لیتے کہ توحید کا معنی تو ہے نا، توحید کا سبق تو ہے نا۔ تو قرآن میں اگرچہ لفظ تقلید کا نہیں ہے لیکن تقلید کا معنی اور مفہوم تو ہے جی، اور لفظ تقلید جو ہے اس کا مفہوم تو قرآن میں موجود ہے، جیسے توحید کا مفہوم تو قرآن میں موجود ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ یہ وسوسے ہوتے ہیں نا، جب وسوسے ہوتے ہیں تو ہمارے سنی بھائی جو خاص طور پر عقائد کے حوالے سے اپنے علماء کے بیان نہیں سنتے یا اس چیز کے طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، بہت جلدی پھسل جاتے ہیں۔ تو اس کا آپ نے جواب یہ یاد رکھنا ہے کہ بھی قرآن میں ہر لفظ کا ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن تو اصول کی کتاب ہے، اصول اس میں بیان ہوتے ہیں۔ تو اگر جیسے توحید کا لفظ نہیں ہے تو بندہ کہ جو قرآن توحید ہے ہی کو نہیں، توحید پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ بھائی لفظ تو توحید کا نہیں لیکن توحید بیان تو ہی ہے، لفظ تقلید کا نہیں لیکن تقلید بیان تو ہی ہے۔ جیسے اولو الامر منکم اللہ فرماتے جو تم میں سے کاموں کے ماہر ہیں، تو سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے اس سے مراد علماء اور فقہا ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی بات مانو، اور ماہر کی بات مانا اسی کا نام تقلید ہے۔ اتنی بات سمجھائی کہ نہیں آپ حضرات؟ اچھا، ایک وسوسہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ جو تقلید ہے نا یہ قلادہ سے بنا ہے، اور قلادہ پٹھے کو کہتے ہیں۔ تو یہ آپ اپنے گلے میں کسی امام کی تقلید کا پٹھا ڈال لیتے ہیں، تو پٹھا جو ہے نا یہ تو جانوروں کے گلے میں ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ پٹھا جانوروں کے گلے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا جی یہ تقلید قلادہ سے بنا تو قلادہ کا معنی پٹھا ہوتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ بعض اوقات لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن نسبت اس کی بدلتی ہے اور معنی بدل جاتا ہے۔ بس یہ قلادہ لفظ آپ لے لیں، ٹھیک ہے؟ جب اس کی نسبت جانور کی طرف ہو تو اس کا معنی پٹھا ہوتا ہے، جب انسان کی طرف ہو اس کا معنی ہار ہوتا ہے، گلے کا ہار۔ اور ہار کو پڑھ کر پتہ نہیں ایک اعزاز ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار گما تھا نا، وہ جس واقعے میں تیمم کا حکم نازل ہوا تھا، تو فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی بہن اسماء سے وہ میں نے لیا تھا قلادہ مانگ کے، عاریۃً لیا تھا، وہاں قلادے کا لفظ آتا ہے، تو وہاں ہار کا معنی مراد لیا گیا ہے، وہاں ہار کے اوپر قلادے کا لفظ بولا گیا، تو یہ اعزاز ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ اعزاز ہے۔ تو یہ بات ہی غلط ہے۔ جب نسبت انسان کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہار ہوتا ہے، جب جانور کی طرف نسبت ہوتی ہے اس کا معنی پٹا ہوتا ہے۔ تو جو جانور ہیں ان کو جانوروں والا معنی پسند ہے، جو انسان ہے انہیں انسانوں والا معنی پسند ہے۔ ہم تو انسان ہیں نا، تو ہمیں تو انسانوں والا معنی پسند ہے، ہم اس کا معنی ہار کرتے ہیں۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر بالفرض کا معنی پٹا بھی لیں تو تب بھی اس کا جو مطلب ہے نا وہ غلط نہیں بنتا۔ کہ دیکھو جانور کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جانور وہ ہوتا ہے کہ جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، رسی ہوتی ہے اور قلعے پر باندھا ہوتا ہے، بات سمجھے، تو اس کو مار نہیں پڑتی، ایسے ہی ہے نا۔ اور جو جانور آوارہ ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی، کوئی اس کے رسی شسی گلے میں نہیں ہوتی، کسی قلعے پر باندھا نہیں ہوتا، جو آوارہ جانور ہوتا ہے، کبھی ایک کھیت میں جاتا ہے ادھر سے ڈنڈا پڑتا ہے دوسرے میں جاتا ہے، ادھر سے ڈنڈا پڑتا ہے تو تیسرے میں، ہر طرف سے ڈنڈے پڑتے رہتے ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک سمجھ آئی؟ اب میں جو نقطے کی بات کہنا وہ ذرا غور سے سننا۔
تو اگر ہم کہتے ہیں فرض کرو چلو قلادہ سے لے لو، ٹھیک ہے، تقلید قلادہ سے نکلا ہے، چلو ہم یہ کہہ لیتے ہیں پٹئی ہے، تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ سمجھو کہ جو آدمی ایک کا ہوتا ہے نا، ایک کے قلعے پر باندھا ہوتا ہے، اسے ڈنڈے نہیں پڑتے، نہیں سمجھائی؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی آیات بعض اوقات دو آیتیں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوتی ہیں، تم کس پر عمل کرو گے؟ ایک مسئلے پر 4-5 حدیثیں آ جاتی ہیں اور بالکل مخالف ہوتی ہیں ایک دوسرے کے، کس پر عمل کرو گے؟ تو تمہیں تو ڈنڈے ہی پڑیں گے، نہیں سمجھ آئی؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بالکل نہیں سمجھ آئی؟ حدیثوں میں باقاعدہ موجود ہے، جب بندے کو قبر میں رکھا جائے گا نا تو فرشتے اسے ماریں گے کہ لا تلیتا ولا دریتا، نہ تو خود سمجھدار تھا کہ قرآن و سنت پر غور کر کے عمل کر لیتا، نہ سمجھنے والے کے پیچھے چلا، تو مارو اس کو، لا تلیتا ولا دریتا، فرشتے ماریں گے، پھر پٹائی کریں گے۔ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پٹے والا بھی مانا ہو نا تو تب یہ غلط نہیں بنتا، تو ہم تو ایک کے پیچھے چلتے ہیں، بات سمجھا رہی ہے، اور تمہارا کوئی دین مذہب نہیں ہے کبھی کسی کے پیچھے، تو کرتے 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 پھر کیا ہو جاتے ہیں، بھولے دو جاتے ہیں، پھر کہ ہمیں تقدیر کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو کافر ہو گئے، اور جی ہمیں فلاں مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو ہم کہتے ہیں جن کو اللہ نے سمجھ دیا ان کے پیچھے چلتے، ان پر اعتماد کرتے تو تمہیں سمجھ آ جاتی۔ تو ایک وسوسے کا جواب ہو گیا جی، سب کو سمجھ آ گیا؟ اچھا، ایک وسوسہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے مسئلہ تقلید کے اوپر، یہ کہا جاتا ہے اچھا یار یہ بتاؤ کہ قرآن پاک میں تو آباء و اجداد کی تقلید سے منع کیا گیا ہے، جب نبیوں نے دعوت دی تھی تو کافروں نے کہا تھا کہ ما وجدنا علی آبانا، ہم اسی طریقہ پر چلیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد چلتے رہے، تو پھر ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں، اور تم اللہ کے رسول کو چھوڑ کے کہتے ہو ہم تو ابو حنیفہ کے پیچھے چلیں گے، وہ ہمارے باپ ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمیں تانا دیتے تم بھی ان کافروں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہو۔ ہم کہتے ہیں جناب کافروں کا بھی جواب ہے اور نبیوں کا بھی جواب ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جواب قرآن میں موجود نہیں ہے، جب انہوں نے جیل میں اپنے ساتھیوں کو دعوت دی تھی جی، تو انہوں نے کہا تھا واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، میں تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتا ہوں۔ کون ہے؟ ابراہیم جی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، میں تو ان کی پیروی کرتا ہوں۔ اب تو جب بعد میں سمجھانے لگا ہوں۔ اچھا، پھر یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، قرآن پاک میں موجود ہے، انہوں نے بیٹوں کو کہا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ کہہ دیتے نا اللہ کی عبادت کریں گے، انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ابا جی آپ پریشان نہ ہو، ہم تو آپ کے جو آپ کے معبود ہے، آپ کے آباء و اجداد کا جو معبود تھا نا، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اچھا اب دیکھو ذرا قرآن پاک میں دونوں نقشے آ گئے، کافروں کا جواب بھی آ گیا، نبیوں کا جواب بھی آ گیا ہے جی۔ ادھر نبی کہہ رہے ہیں آباء و اجداد کے طریقے پر چلیں گے، کافر بھی کہہ رہے ہیں آباء و اجداد کے طریقے پر چلیں گے۔ کافروں کا قرآن نے رد کیا، نبیوں کی تائید کی، ان کو اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے تو اس لیے دینا کہ لوگوں کے لیے مثال بنے، تو سمجھ آ گئی بات کہ جن کے آباء و اجداد تھے جاہل کافر، نہ اہل جاہل، ان کے پیچھے چلنے سے تو منع کیا گیا، اور جن کے آباء و اجداد تھے صاحب علم، نہیں سمجھے، جن کے آباء و اجداد تھے صاحب علم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا، تو ان کے پیچھے چلنے کا حکم آ گیا، قرآن کے اندر بھی آ گیا اور نبیوں کے زمانے بھی آ گیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا ایک بندہ مجھے کہنے لگا اور نہیں جی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو صرف 9 حدیثیں آتی تھیں ہیں جی، تو ان کو تو حدیثیں آتی ہیں، تو 9 حدیثیں آتی تھیں۔ میں نے کہا 9 حدیثیں آتی تھی تو ماشاءاللہ لاکھوں مسائل نکال کے دے دیے، نہیں سمجھ آئی؟ اگر میں نے کہا 10ویں بھی آ جاتے تو تمہارا نام نشانی مٹ جاتا ہے، نہیں سمجھے؟ 9 حدیثیں آتی تھیں تو لاکھوں مسائل نکال کے امت کو دے گی۔ تو پھر میں نے کہا کہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ کیا ہے، یہ ہم نے تم سے نہیں پوچھنا، یہ ہم نے پوچھنا ہے اس کے فن والوں سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے فرمایا امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم جو ہے نا محدثین جو حدیث کی کتابیں لکھتے ہیں، ہماری مثال ہے پنساری، سمجھو کمپاؤنڈر ہے جو اسٹور پہ دوائیاں بیچتا ہے بیٹھا ہو، اور کہا کہ فقہا کی جماعت ہے، تم جو ہے نا تم تو دونوں میدانوں کے شاہ سوار ہو۔ کیا مطلب؟ کہ تم دوائی، جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے نا MBBS، وہ دوائی کا علم بھی اسے ہوتا ہے کہ یہ دوائی کون سی ہے اور استعمال کرانا بھی جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ہیں طبیب، ہم تو ہیں پنساری، اور فقہا تم ہو طبیب، اور آگے کہا کہ ابو حنیفہ تو دونوں میدانوں کا شاہ سوار ہے۔ کیا مطلب؟ اسے حدیث کے اندر بھی مہارت ہے اور فقہ کے اندر بھی مہارت ہے۔ تو میں نے کہا اب ہم نے ان کے فن والوں کی بات مانی ہے، جانوں کی بات مانی ہے؟ وہ بولو نا۔ اور یار ایک شاہی حجام تھا نا جو بادشاہ کی حجامت بناتا تھا نا، بادشاہ کی نا، تو ایک دم لیٹ ہو گیا، حجامت بنانے سے رہ گیا، بادشاہ ناراض ہو گیا۔ جب بادشاہ ناراض ہو گیا نا تو بادشاہ نے اس کہا کہ اس کو نوکری سے نکالنا ہے، بڑا پریشان ہوا۔ تو اس نے جو خادم تھے نا بادشاہ کے، ان سے بات کی علیحدہ میں، اس نے کہا یار مہربانی میری نوکری چلی جائے گی،
مہربانی کرو کہ آج رات کو جب بادشاہ سو جائے گا نا تو میں بادشاہ کے سوتے میں حجامت بنا دوں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، تو بادشاہ مجھ سے خوش ہو کے نا مجھے بحال کر دے گا۔ ان بیچاروں کو ترس آ گیا، یار چلو بچے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے، اس کی نوکری بحال ہو جائے۔ رات کو بادشاہ سویا تو اس نے نا سوتے میں حجامت بنا دی، بادشاہ کو پتہ نہیں چلا۔ صبح بادشاہ نے شیشے میں اپنا منہ دیکھا تو بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کس نے کیا؟ اس نے کہا آپ کے جو حجام ہے اس نے۔ تو اس نے کہا بلاؤ اسے، بلایا، بڑا انعام بھی دیا اور اس کو لقب دے دیا کہ ماہر حجام، نہیں سمجھ آئی، ماہر کا لقب دے دیا۔ تو بادشاہ وہ جو تھا نا وہ جناب حجام نائی خوش ہوا اور خوشی خوشی گھر میں گیا، جا کے بیوی کو بتایا اور انعام بھی دکھایا اور یہ کہا کہ مجھے بادشاہ بڑا خوش ہوا ہے۔ تو اس نے کہا میں تو تجھے نہیں ماہر مانتی۔ تو کہنے لگا واہ جی واہ، بادشاہ میں نے مندہ تو نہیں مندی ہیں؟ اس نے کہا بھائی اس نے کہا میرے پاس دلیل ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگی بادشاہ کو کیا پتہ ہے حجامت کیا ہوتی ہے؟ تیرے فن کے نائی جو تیرے فن کے ہیں نا وہ تجھے ماہر مانے تو میں مانوں گی۔ کوئی نہیں سمجھائے ہیں؟ تو میں نے اس بھائی کو کہا، میں نے کہا اللہ کے بندے اب جوتی سینے والا، کپڑے دھونے والا، کپڑے سینے والا، ہم نے اس سے تو نہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھنا کہ اسے 9 حدیثیں آتی تھیں کہ کتنی آتی تھی، نہیں سمجھ آئی۔ میں نے کہا امام صاحب رحمۃ اللہ کے ایک ہی بیٹا حماد ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ابو حنیفہ کی بیٹی تھی تو ان کو مسئلہ نہیں آیا تو انہوں نے بیٹی کو کہا تو مسئلہ آپ بتائے گی تو میں تیری کنیت اپنے ساتھ رکھ لوں گا۔ جہلوں کے سردار۔ ابو حنیفہ کا مطلب حنیفہ کا باپ تھوڑا ہی ہے، ابو کا معنی ہر جگہ باپ نہیں ہوتا، ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے، ابو الحسنات نیکیوں والا، ابو بکر پہل والا، نہیں سمجھ آئی، ابو ہریرہ بلی والا۔ ابو کا معنی ہر جگہ باپ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ ابو حنیفہ کا معنی خالص دین والا، کیونکہ امام صاحب اس امت میں پہلے مجتہد ہیں جنہوں نے دین کے اصول اور فل لکھوائے ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی یہ کام لیا نہیں ہے۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اب ہم نے ایرے غیر نتھو خیرے سے تھوڑے پوچھنا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کیا مقام تھا، ان کے فن والوں سے پوچھیں گے۔ امام آمش کہتے ہیں ابو حنیفہ تو دونوں میدانوں کا شاہ سوار ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر صحیح بخاری میں امام بخاری نے خود کیا ہے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مجاہد، بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے تاجر، اللہ نے اتنی خوبیوں سے نوازا تھا۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر ابو حنیفہ سے نہ ملا ہوتا رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے میں نے علم سیکھا نہ ہوتا تو میں بدعتی ہوتا، نہیں سمجھ آئی، میں کیا ہوتا؟ میں بدعتی ہوتا اگر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے نہ ملا ہوتا۔ یہ فن والوں کی گواہی ہے، نہیں سمجھ آئی۔ اچھا اور آگے چلیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ کسی نے پوچھا نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سامنے اشارہ کیا اور یہ کہا یہ ستون کس چیز کا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو نا بنا ہوا ہے لوہے کا۔ کہا کہ ابو حنیفہ اگر دلائل سے اس کو سونے کا ثابت کرنا چاہے نا تو ثابت کر کے دکھا دیں، نہیں سمجھ آئی۔ وہ اس کو بتا دیا کہ ان کا علم اتنا ہے، اتنے دلائل ہیں ان کے پاس۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اتنی فقاہت دی تھی کہ اگر تم نے دین کے اندر سمجھ پیدا کرنی ہے تو ابو حنیفہ کے بال بچوں میں آ جاؤ، ان کے بال بچوں میں داخل ہو جاؤ، نہیں سمجھ آئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل کن کے شاگرد ہیں؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد کس کے شاگرد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ وہ گن کے بتاتے ہیں میں فلاں شہر میں گیا، فلاں شہر میں اتنے مرتبہ علم حاصل کرنے کے لیے گیا، لیکن کہتے ہیں کوفہ میں بتا ہی نہیں سکتا میں کتنی دفعہ وہاں علم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب مجھے آپ بتاؤ کہ کسی آدمی کے بارے میں اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ اس آدمی کے اندر کتنے صلاحیت ہے یا اس آدمی کا اس کے اندر کتنا کوئی بھی فن ہے، تو وہ فن والے بتائیں گے یا دوسرا آدمی بتائے گا؟ وہ بولو نا۔ اچھا، تو امید آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں او جی آپ جو نا وہ یہ تقلید کرتے ہیں ان کی، تو کیا وہ معصوم تھے؟ ہم کہتے ہیں معصوم اور غیر معصوم کی بات نہیں ہو رہی، بات ہی ہو رہی ہے کہ کیا اس کے اندر وہ اہل تھے یا نہ اہل تھے۔ بات اس کی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے معصوم تو نبی ہوتا ہے نا، نبی کے علاوہ تو اور کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ کیا اس چیز کے اندر ان کو مہارت تھی یا نہیں، تو اللہ پاک نے ان کو جو علم عطا فرمایا، جو صلاحیت عطا فرمائی، تو ان کو اس چیز کے اندر مہارت تھی۔ جبکہ تم جن کے پیچھے چلتے ہو نا ان کو مہارت کیا آنی ہے میرے مسلمان بھائیوں، الٹا وہ دین کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ دیکھو آج آپ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں نا، ایک بات سن کے جاؤ اور یاد کر کے جاؤ، دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، ہر ایک بڑوں کی تقلید کرتا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں، ہم کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ دیکھو نا بندہ کھانا کھائی جا رہا ہے، ادھر دیکھا ذرا، کہنا میں کھانا کو نہیں کھاتا، وہ بھی کھائی دے جانا مان بھی جا۔ اچھا ایک بندہ پانی پی جا رہا ہے لیکن مانتا نہیں ہے، بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
ہم کہتے ہیں یار تم ترجمہ پڑھتے ہو، یہ جتنے بھی مرزا جیل میں شیر میں غامدی شامدی، وہ اگلا نا غامدی کا میں بیان سو رہا تھا تو وہ نا اس نے انکار کیا، وہ کہتا ہے یہ واقعہ معراج جو ہے نا یہ خواب کا واقعہ ہے، یہ بیداری میں نہیں ہوا، یہ خواب کا واقعہ ہے۔ تو جب اسے وہ اینکر پوچھتا ہے نا کہ جی اس کی کیا وجہ، کہتا ہے میں اس میں اکیلا ہوں، میرے استاد نے بھی ایسے لکھا ہے۔ میں نے کہا واہ جی واہ سبحان اللہ ہے، تو اپنے استاد پر تجھے اعتماد ہے، جس نے ترجمہ کیا قرآن پاک کا اس پر تجھے اعتماد ہے۔ آج کے دور کا کوئی آدمی جس نے حدیث کی کتاب لکھی ہے اس پر تجھے اعتماد ہے، لیکن خیر القرون کے لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کی شاگردی اختیار کی، انہوں نے دین کے اوپر پھر محنت لگائی اور دین کو آسان مسائل پیش کیے، ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، پتہ ہے آپ رات کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کم از کم انہوں نے 60 صحابہ کرام کی زیارت کی ہوئی ہے۔ خاص طور پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ان کی داڑھی میں مہندی لگی ہوئی تھی، اور فرماتے ہیں پھر میں نے ان سے سجدہ 100 کا مسئلہ پوچھا تو جیسا ہم حنفی کرتے ہیں بالکل ایسے بتایا۔ نہیں سمجھ آئی؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی زیارت کی، ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ان سے مسئلہ بھی پوچھا۔ بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو میں نے کہا تم جن کے پیچھے لگے ہوئے ہو ہیں، وہ کراچی میں ایک مسجد کی لیٹرین انہوں نے قبلہ کی طرف بنا دی، بات سمجھائیے۔ تو ان سے پوچھا گیا بھی یہ کیا؟ کہنے لگے ہم نے تو حدیث پڑھی تھی، اس کے مطابق ہم نے لیٹرین قبلہ کی طرف بنائے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا جب پیشاب پخانہ کرو تو تم اپنا جو ہے نا وہ مشرق اور مغرب کی طرف نا، مشرق اور مغرب کی طرف رخ کیا کرو، ہیں مشرق اور ولیکن شرق اور غرب، اچھا مشرق اور مغرب کی طرف۔ انہوں نے کہا اس نے ہم نے لیٹرینیں پیشاب خانے میں مشرق اور مغرب کی طرف بنائی ہیں۔ واہ جی واہ سبحان اللہ ہے جی۔ تو میں نے کہا حدیث کا پہلا ایسا چھوڑ دیا، دوسرے حصے پہ عمل کر لیا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے حدیث کہاں فرمائی تھی۔ آپ رات میں بہت سے اللہ پاک نے عمر حج کی سعادت عطا فرمائی ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب مدینہ شریف میں ہم نماز پڑھتے ہیں کدھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں جنوب کی طرف، اور وہاں پر مشرق اور مغرب ایسے ہے، بات سمجھا رہی ہے، اور قبلہ ادھر ہے، بات سمجھا رہی ہے۔ وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا جب پیشاب پخانہ کرو تو منہ اور پیٹھ قبلہ کی طرف نہ کرو، ولیکن شرق اور غرب، مشرق مغرب کی طرف کرو۔ یہ تو فرمایا تھا مدینہ کے بارے میں، لیکن جنہوں نے بڑوں کو چھوڑا ہے جی اور چھوٹوں کے پیچھے چلے، نااہلوں کے پیچھے، ان کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے لیٹرین خانہ کعبہ کے، بھائی ہمارے اعتبار سے ہم نے دیکھنا کہ ہمارے اعتبار سے قبلہ کدھر ہے۔ حضور فرما رہا ہے کہ کعبہ کی طرف نہ منہ کرو پیشاب کرو نہ پیٹھ کرو، تو یہ بھی اس حدیث پہلے ایسا کو چھوڑ دیا۔ وہ مثال آپ کو پہلے بھی دیتا ہوں نا کہ ایک گاؤں میں بوجھ بجکڑ تھا نا، بوجھ بجکڑ جو سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے نا، نہیں اور سمجھتا میں سب سے بڑا عقل مند، اسے بوجھ بجکڑ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا تھا کوئی مشورہ لینا تو مجھ سے لیا کرو۔ اچھا ایک پاگل آدمی نا درخت پہ چڑھ گیا، اونچے درخت پہ، اسے اترنا نہیں ہو رہا تھا، لوگ اس سے آئے کہنے لگے چڑھ تو گیا لیکن اترنا نہیں ہو رہا، اس سے کوئی مشورہ دو۔ اس نے کہا میرے ساتھ چلو، تو اس کو ساتھ لے کر کے اس نے ایسے دیکھا، اس نے کہا ایک رسا منگاؤ، تو بڑا سا رسا منگا کر اوپر پھینکا اور اس کو اشارہ کرتے ہیں ادھر باندھ لے۔ اچھا اس نے باندھ لیا تو 3-4 لوگوں کہتے ہیں زور سے نیچے کھینچو، زور سے نیچے کھینچا، بندہ نیچے گرا مر گیا۔ نہیں سمجھے؟ لوگوں نے کہا جناب ہم نے تو آپ کو بلایا تھا بندہ بچانے کے لیے، آپ نے بندہ مار دیا۔ کہنے لگے یار ایک دفعہ ایک بندہ کنویں میں گر گیا تھا، ہم نے ایسے نکالا تھا، پتہ نہیں یہ کیسے مر گیا۔ نہیں سمجھے؟ ہم نے تو بندہ کنویں سے ایک مرتبہ ایسے نکالا تھا، رسا باندھ کے کھینچا تو بندہ بچ گیا تھا، پتہ نہیں یہ کیسے مر گیا۔ یہ آج کل کے مجتہد ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ آج کل کے یہ مجتہد، وہ کہتا ہے جی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، کوئی کیا بکواس کر رہا ہے، کوئی کیا جناب کر رہا ہے، یہ سب کیا ہے اپنے بڑوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن میں بھیجا تھا۔ حضور پاک نے پوچھا کیسے مسائل لوگوں کے فیصلے کرو گے؟ یا رسول اللہ کی کتاب کے مطابق کروں گا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر قرآن میں تمہیں وہ فیصلہ نہ ملے، معلوم ہے سارے مسئلے قرآن میں نہیں ہے ورنہ حضور اگلی بات نہ فرماتے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ یہ بھی سمجھ لیں ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، حدیث پر نہیں کرتے، یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ ہر سنت قابل عمل ہوتی ہے لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، اور ہر سنت حدیث ہوتی ہے اور ہر حدیث سنت نہیں ہوتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہ جی ہمیں قرآن سے دکھاؤ، بھی ہر مسئلہ قرآن میں تھوڑا، ہمیں حدیث میں دکھاؤ، بھی ہر مسئلہ حدیث میں ہے بھی نہیں اور حدیث پر عمل بھی نہیں ہوتا۔ عمل کس پر ہوتا ہے؟ ہر سنت قابل عمل ہے، اور سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے۔ حدیث کی 32 سے زیادہ قسمیں ہیں، اور سنت جو ہے نا سنت کی 2 ہی قسمیں ہیں، مقدہ اور غیر مقدہ۔ بات سمجھا رہی ہے؟ سنت کو تو کئی قسمیں، موضوع بھی ہوتی ہے، من گھڑت ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، اور سنت جو ہوتے ہیں نا حدیث ہے تو وہ کمزور بھی ہوتی ہے، لیکن سنت کمزور نہیں ہوتی۔ اتنے بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں آج کل یہ فتنے جتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کا ساتھ چھوڑا ہوا اور نااہلوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کئی جناب وہ فتویٰ دے رہا تو کوئی کیا فتویٰ، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر قرآن میں نہ ملا تو آپ کی سنت کے مطابق میں نا فیصلہ کروں گا۔ پھر حضور پاک نے فرمایا اگر میری سنت میں بھی نہ ملے تو کہا یا رسول اللہ پھر اجتہد برأیی، پھر میں اپنی رائے سے قرآن و سنت میں اجتہاد کر کے مسئلہ بتاؤں گا۔
نہیں سمجھائے؟ کل میں نے تو 4 مثالیں آپ کو دے دی تھیں کہ اپنی رائے سے اجتہاد کر کے مسئلہ بتاؤں گا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اجتہاد کرنے والے جن کو اللہ نے اجتہاد کی صلاحیت دی ہے ان کے پیچھے چلنا بھی ضروری ہے۔ باقی انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کو کل بتاؤں گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل